العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے فتح مکہ کے دن. فتح مکہ کے دن داخل ہوئے. کہاں داخل ہوئے؟ مکہ میں داخل ہوئے. بازو میں مکہ تھا تو اس کی وجہ سے مکہ دوبارہ نہیں ذکر کیا. دخل یوم فتح مکہ تھا. ایسے طبیعت سنجیدہ کو گراں معلوم ہوتا ہے. سنجیدہ طبیعت کو. اللہ کے رسول کی طبیعت سے زیادہ سنجیدہ کس کی طبیعت ہوگی؟ دخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ سوداء، اور آپ کے سر مبارک پر امامہ تھا بلیک، کالا. بغیر احرام، بغیر احرام کی داخل ہوئی. رواہ مسلم، امام مسلم نے نقل کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بغیر احرام کے داخل ہوئے ہیں. احناف کے ہاں یہ ہے کہ بغیر احرام کے نہیں داخل ہو سکتے. پھر یہاں پہ بغیر احرام کے کیسے داخل ہو گئے؟ تو مطلب یہ ہے اس کا کہ اتنے وقت کے لیے آپ کا داخل ہونا اس میں حلال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا. حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہے کہ مدینہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور حضرت عائشہ کی طرح یہ بھی مقصرین صحابہ میں سے ہیں. 1540 حدیثیں حضرت جابر سے مروی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 16 سال پہلے ہی پیدا ہو گئے تھے. 78 ہجری میں مدینے میں انتقال ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ کی سر مبارک پر امامہ تھا. پہلے وہ ٹوپی تھی لوہے والی مغفر، پھر امامہ. عربی میں امامہ ہے اور اردو میں امامہ، جمع امائم، اور وہ کالے رنگ کا تھا. لہذا امامہ باندھے تو کالا کلر مستحب ہے. اسی حدیث سے اس کا ثبوت ہوتا ہے. اور یہ احناف کے خلاف بظاہر حدیث ہے، لیکن بظاہر کا جب مطلب بیان کریں گے تو خلاف نہیں ہے. آپ بغیر احرام کے داخل ہوئے کیونکہ جائز تھا اس وقت. وہ وقت آپ کے لیے حلال وقت تھا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کو حلت ملنے والی ہے اس شہر میں. آگے دوسری حدیث دیکھیں. حاصل یہ نکلا اس حدیث کا کہ آپ کس حالت میں مکہ مکرمہ گئے تھے؟ بغیر احرام کی حالت میں گئے تھے، اور بغیر احرام کی حالت میں جانا جائز تھا. بعد میں قیامت تک کے لیے حرمت ہو گئی. اب جس کو بھی جانا ہے احرام پہن کے جانا پڑے گا. دوسرے ائمہ کے نزدیک بغیر احرام کے جا سکتے ہیں، جیسا کہ یہ
حدیث بتلا رہی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغزو جیش الکعبۃ، ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ غزا یغزو، چڑھائی کرنا، حملہ کرنا، چڑھائی کرے گا۔ کب چڑھائی کرے گا؟ جب دنیا ختم ہونے کے قریب ہوگی اس وقت چڑھائی کرے گا۔ یہ مصر کا لشکر ہوگا، مصر کا جو بادشاہ ہوگا حکمراں سفیانی، وہ بھیجے گا لشکر کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا۔ یغزو جیش الکعبۃ، کعبہ پر ایک لشکر مصری حکمراں سفیانی کے بھیجنے سے یہاں پہ پہنچے گا۔ یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببیداء من الارض، تو جب یہ مصری لشکر پہنچے گا زمین کے میدانی علاقے میں، کعبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی میدانی علاقے میں جیسے ہی پہنچے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے، زمین کی حکمرانی، زمین کے کام کاج کا جن کو ذمہ دار بنایا ہے، وہ کیا کریں گے؟ یخسف بأولہم وآخرہم، تو ان سب لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، اول اور آخر، اے ٹو زیڈ، الف سے یا تک سب کو یخسف دھسا دیا جائے گا۔ یخسف کا نائب فاعل ہے بأولہم، جار مجرور بھی نائب فاعل بنتا ہے، جیسے یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، یحمى فعل مجہول، علیہ جار مجرور نائب فاعل بن رہا ہے، یہاں بھی بأولہم وآخرہم۔ جب وہاں پڑھائیے گا تو یہ دلیل دے دیجیے گا، یخسف بأولہم، یہ جار مجرور یخسف کا نائب فاعل ہے، یہاں پڑھا رہے تو وہاں کی دلیل دے دی، یہی سب تشریح بن جاتی ہے۔ تو سب کو دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وَكَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، حضرت عائشہ کو اشکال ہوا، اپنے خاوند اور سرکار دو جہاں بادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ لشکر میں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی چلے آتے ہیں کہ چلو مکہ چلنا، ساتھ میں لے کے چلے جائیں گے، لوٹنے پٹنے کا ڈر نہیں ہوگا، تو ان کی نیت تو کچھ اور ہے، تو ان کو دھسا دیا جائے گا، وہ تو لڑنے نہیں جا رہے ہیں۔ کیف یخسف بأولہم وآخرہم، کیسے ان سب کو اول سے لے کے آخر تک سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا؟ بہت سارے لوگ اس نیت کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا، ابھی ان کا سوال پورا نہیں ہوا، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، جبکہ ان لشکر والوں میں تجارت کرنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ اسواقہم، سوق، ان کی بازار، یعنی لشکر میں ان کی بازار بھی جائے گی۔ بازار جائے گی کیسے؟ بازار والے رہیں گے تو بازار جائے گی، بیچتے، کھلاتے پلاتے، چائے جیسے یہاں پہ بکنے لگتی ہے ابھی، وہ لڑکے آتے ہیں تو لے کر کے، تو وہ بازار ہی آ جاتی ہے۔ وفیہم اسواقہم، اس میں ان کے تجارت کرنے والے بھی لوگ ہوں گے، ومن لیس منہم، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا تعلق ان سے نہیں ہوگا، ایسے ہی ساتھ میں چلے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے جواب دیا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تعداد تو بڑھا رہے ہیں نا، یہ جواب ہو گیا۔ تعداد بڑھانے کی وجہ سے یخسف بأولہم وآخرہم، قال، آپ نے فرمایا ان کے اول سے لے کے آخر تک سب کو دھسا دیا جائے گا، کیونکہ تعداد انہوں نے بڑھایا، ان کے ساتھ تو ہیں، صحبت صالح تو صالح کنند،
صحبت طالح ترا طالح کنن، تو کم سے کم صحبت طالحین نے ان کے حکم میں تم کو شامل کر دیا. ان کے لیے دھسانے کا حکم ہے تو تمہارے لیے بھی دھسانے کا حکم ہوگا. صحبت تمہاری ان کے ساتھ ہے، لہذا جن کے ساتھ ہو، جو ان کے ساتھ معاملہ وہی تمہارے ساتھ معاملہ. لیکن ان کی نیت کا کچھ دخل ہوگا کہ ہاں ان کی جو نیت ہے اس کا فرق پڑے گا. قیامت میں ان کو ان کی نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا. ثم یبعثون علی نیتہم، پھر انہیں ان کے نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. ناپاک ارادے ان کے نہیں تھے، پاک ارادے تھے. تو پاک ارادے منور ارادے ہوتے ہیں، تو ان منور ارادوں سے منور جگہ، روشن جگہ جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا. متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشۃ. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے. ان کے نام میں 44 قول ہے، 44 نام ہے. اس میں سے زیادہ راجح کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر. اور یہ بھی مکثرین صحابہ میں سے ہے. 5374 حدیثیں، 5374 حدیثیں، سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے منقول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرب الکعبۃ، کعبہ کو گرا دے گا، ذو السویقتین، چھوٹی چھوٹی باریک باریک پڈلیوں والا شخص، من الحبشتی، جو ملک حبشہ سے آئے گا. قیامت کے قریب جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور مغرب سے پچھم سے نکلنے کے بعد پھر پچھم ہی میں ڈوب جائے گا، تو اس دن سے لے کر کے 100 سال تک کیا ہوگا؟ قیامت نہیں آئے گی. اس کے بعد پھر کافر لوگوں سے آباد رہے گی دنیا. کافر لوگ اپنا کرتے 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 ظلم، کفر، پھر یہاں تک پہنچیں گے کہ خانہ کعبہ گرانے کا آئے گا حبشہ کا آدمی اور گرا دے گا. معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے قریب اتنے عظیم الشان کعبہ کو بھی یہ لوگ ذلیل لوگ گرا دیں گے. اور اب اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کو باقی نہیں رکھیں گے، کیونکہ خانہ کعبہ ہی کی وجہ سے اور اس کے ماننے والوں ہی کی وجہ سے، اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہے. خانہ کعبہ کی آبادی اور عالم کی آبادی اس سے وابستہ ہے. اللہ کا نام خانہ کعبہ اللہ کے نام کا کیا ہے کہ جلال کا مظہر ہے. وہاں سے جلال اور اس کی نورانیت ظاہر ہوتی ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا رواہ البخاری. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں، قال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کأنی، ایسا لگتا ہے گویا کہ خانہ کعبہ کو تخریب کرنے والے کو بھی، کأنی بھی، اس کے ساتھ میں ہوں، یعنی خانہ کعبہ کو اجاڑنے والے کے ساتھ میں ہوں یعنی دیکھ رہا ہوں. کأنی بھی، اس کے ساتھ ہوں یعنی اس کو دیکھ رہا ہوں.
اسودا بالکل بلیک کلر کا ہوگا، کالے رنگ کا ہوگا. اور افحج ہوگا. افحج کس کو کہتے ہیں؟ افحج کہتے ہیں جس کے پیروں کا پنجہ جو ہے وہ ملا ہوا ہو، ایسے الگ نہ ہو، ملا ہوا ہو، اور ایڑی اور پڈلی دور دور ہو، یعنی بڑا ہی خراب قسم کا، دیکھنے میں بہت ہی خراب لگ رہا ہے، اس طرح کا شخص ہوگا. افحج اس کو کہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ نے بتا دیا تو گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. کأنی کہا ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور اتنا زیادہ واضح ہے کہ عین الیقین کی طرح ہے. کأنی بھی اسودا، گویا کہ میں اس مخرب کو دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ وہ کالے رنگ کا ہے اور افحج ہے، کالے رنگ کا ہے، اور پڈلی اور ایڑی اس کی دور دور ہے، اس کے پنجے ملے ہوئے ہیں. افحج اس کو کہتے ہیں. خانہ کعبہ کا ایک ایک پتھر نکال کر گرا رہا ہے. قلع یقلع قلعا حجرا حجرا. رواہ البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے. تو اس حدیث میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک ذلیل آدمی کیا کرے گا؟ خانہ کعبہ کو گرا دے گا. تو اب اس کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ ایک مسلمان کی عظمت اور اس کی عظمت دونوں سامنے رکھا جائے تو مسلمان کی عظمت بھی اس سے بڑی ہے. تو مسلمان جب نہیں رہے گا تو خانہ کعبہ کے رہنے کی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہوگی. الفصل الثانی، اب نئی فصل ہے یہ. پہلی فصل میں کیا بیان کرتے ہیں؟ جو زیادہ ثقہ راویوں کی حدیثیں ہوتی ہیں، زیادہ اہم معتبر حدیثیں ہوتی ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. فصل ثانی میں اس سے تھوڑا سا مرتبہ ثانیہ والی حدیثیں ہوتی ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. ان یعلی ابن امیہ قال، حضرت یعلی ابن امیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سے روایت ہے، رویہ یہاں پوشیدہ ہے. اب الفصل الثانی جدا کر دیا تو یہ دوسری فصل کی حدیث ہو گئی. تو وعلی وان یعلی نہیں کہا ہے، اسے الگ کر دیا. پھر باقی جب اس فصل میں جو آئیں گی اس کو ایک دوسرے پہ عطف کرتے رہیں. حضرت یعلی ابن امیہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. قول کے بعد ان آتا ہے. قال، آپ نے فرمایا، احتکار الطعام فی الحرم الحاد فیہ، غلے کو جمع کرنا، غلے کو احتکار کرنا، جمع کرنا حرم میں، یہ بہت بڑی دین سے پھرنے کی بات ہے، ٹیڑھا پن ہے، کجروی ہے. حرم میں احتکار الطعام، غلے کو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا حرم میں، اس میں الحاد ہے، بہت بڑا گناہ ہے. الحاد کے معنی دین کے رخ سے ہٹ کر کے کفر کے رخ کو اختیار کرنا، الحاد کہلاتا ہے. اب غلہ جمع کر رہے ہیں، سب اکٹھا کر رہے ہیں، جیسے ابھی مکیش امبانی، انل امبانی یہ سب کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، سب اکٹھا کر کے رکھ لیا. اور اس کے بعد اب جو ہے دکان پہ جا رہے تو غلہ نہیں، دکان پہ جا رہے تو غلہ نہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہے تو 20 روپے والا غلہ 200 روپے کلو دے رہا ہے. اب ادھر سے اب جب خوب جو ہے ڈیمانڈ بڑھ گئی تو وہاں سے وہ اب غلہ بھیجیں گے، ذخیرہ اندوزی کر کے جو رکھا ہے اب دیں گے. تو اس طرح کر کے اب دینا، اسی کا نام ہے احتکار. اس سے دام بڑھے گا، اب وہ لوگ 300 روپے کلو بیچنے پہ مجبور کریں گے. تو یہی کام ہر جگہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، اور حرم میں اس کا گناہ اور
بڑھ جائے گا۔ احتکار الطعام فی الحرم الحاد فیہ، اس میں الحاد ہے۔ حرم میں کیا گناہ بڑھتا ہے، ثواب تو بڑھ جاتا ہے، ایک گناہ ایک ثواب 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن گناہ وہی رہتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها۔ پھر کیا ہوگا جب گناہ بڑھتا نہیں تو وہاں کرتے رہیے گناہ نہیں؟ تو اس کا مطلب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو گناہ ہے وہ گناہ ہی 1,00,000 کے برابر اتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اسے نکلنے والا یعنی عمل، گناہ کا جو عمل ہے وہ بہت ہی گھناؤنا، تو اس سے جو گناہ کی مقدار ایک ہی ہے وہ نکلتی ہے، وہ 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، اتنے برابر، یعنی اس کی جو ہے خباثت، اس کی فظاعت، اس کی شناعت ہی بہت بڑی ہے، وہ 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے۔ گناہ بڑھتا نہیں، لیکن وہاں جو آپ نے گناہ کیا تو اس جگہ کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کیا ہے، کبیرتن 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 کو مل کر کے ایک بڑا کبیرہ، جیسے اتنا بڑا آپ جو ہے وہ گڑ بنائے تو ایک چھوٹا سا بنائے، چھوٹا چھوٹا ڈھیر سارا بنائے، ایک اتنا بڑا بنا دے، اس طرح وہ وہاں پہ گناہ تو نہیں بڑھتا، لیکن اس کی شناعت اور فظاعت اور اس کی خباثت، گندگی جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے، رہتا ہے ایک ہی، لیکن وہ مقدار میں گویا کہ جیسے ثواب اس کے برعکس 1,00,000 کے برابر ہے، تو یہ ایک ہی جو ہے 1,00,000 کے برابر گناہ کے برابر ہو جاتا ہے، تو یہ مطلب ہوگا اس کا۔ اس کے بعد پھر آگے عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ، آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے کہا، مکہ کو مخاطب کر کے کہا، آپ مکہ سے نکل رہے تھے، جب یہاں سے وہ جا رہے ہیں واپسی میں، اب مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے جاتا نہیں، یہ لوگ نہیں رہنے دے رہے ہیں مجھ کو، تو ما اطیبک من بلد، کیا ہی پاکیزہ شہر ہے تو اے مکہ، فعل مدح، فعل تعجب، ما افعلہ و افعل بھی، ما اطیبہ کی بجائے اطیبہ کی ضمیر بدل دیا، ما اطیبک من بلد، کیا ہی پاکیزہ شہر ہے تو، و احبک الی، اور میری نظر میں کتنا ہی محبوب ہے تو، احبک الی میرے نزدیک یعنی میری نظر میں کتنا محبوب ہے، ولولا ان قومی اخرجونی منکی، اگر میری قوم نے مجھ کو تم سے نکالا نہ ہوتا، اب مکہ تو فتح ہو گیا ہے لیکن ہجرت کر کے میں چلا گیا اور اس وقت مدینے میں جا کے میں نے رہنے لگا، اگر نکالا نہ ہوتا تو اے فتح مکہ تو اس کو فتح کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے، اور وہاں مجھے سکونت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں سکونت یہی اختیار کرتا، جاتا ہی نہیں، لیکن ان لوگوں نے نکال دیا تھا، اب میں فتح مکہ کے بعد اب جا رہا ہوں پھر اپنے گھر، وہاں سکونت جہاں اختیار کیا ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی، اگر میری قوم نے مجھے نکالا نہ ہوتا، من کی تم سے، ما سکنت غیرکی، تو میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ نہیں رہتا، قیام نہ کرتا۔ یہ حدیث شریف ہے، اس سے مکہ مکرمہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، امام ترمذی نے فرمایا ہے وقال هذا حدیث حسن صحیح، اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب بھی ہے سند کے اعتبار سے، حسن صحیح متقدمین کی اصطلاح کے مطابق ہے یہ، اور غریب ایک سند ہے اس کی، اور اس میں وہ پانچوں شرطیں جو ہے وہ پائی جا رہی ہیں، اور اگر پانچوں شرطیں پائی جا رہی ہیں اس کے اعتبار سے کہتے ہیں تو حسن او صحیح، یہ ہے مطلب اس کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ افضل ہے، اور بقیہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اسی حدیث کی بنیاد پہ کیا ہے، مکہ
مدینے سے افضل ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.